الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نکاح کی مجلس ہے، اسی تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، آج جو ہمارے مسلم معاشرے کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں یہ میرے نوجوان جنہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد میں نکاح کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ نایاب ہو گیا ہے اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بڑی بات ہو جائے گی، کیونکہ ماحول ایسا بن گیا کہ مسجدوں میں نکاح اکا دکا ہو گیا تو بہت مبارکباد ہے۔ حالانکہ خوب اچھی طریقے سے سن لیجئے، سب سے مبارک جگہ نکاح کے تعلق سے مسجد ہے، اور سب سے مبارک دن جمعہ ہے۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ نکاح کے تاریخ رکھنے سے لے کر نکاح کے اینڈ تک سنت کا میرے دماغ میں خیال نہیں آتا۔ حالانکہ خطبہ نکاح جب پڑھی جاتی ہے کیا فرماتے ہیں؟ النکاح من سنتی، میرے نبی فرما رہے نکاح میری سنت ہے۔ وہ کام تو آپ کرتے ہیں، لیکن اگلی بات جو اہم ہے آج کے دور کے اعتبار سے، نکاح کیسے کرنی چاہیے، یہ میرے ذہن میں نہیں آتا۔ کتنے بدقسمت لوگ ہم لوگ ہیں۔ ہم جس اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، یہ حق ہے اور سچ ہے، اور کرسچن عیسائی جو حق نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نکاح کے لیے خواہ مالدار ہو، درمیانی لوگ ہو اور بڑے سے بڑے لوگ ہو، گرجا گھر میں نکاح ہوتے ہیں۔ پادری ہم لوگوں کی طرح نکاح خواہ اور میرج ہال اور وہاں جا کر نہیں بیٹھتے، پادری اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کے عالم ہم لوگ ہیں، ہم لوگ فارم لے کر جاتے ہیں، اور عیسائیوں کے ہاں کیا ہے؟ لڑکا اور لڑکی دونوں گرجا گھر میں آ کر وہاں نکاح ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کے دماغ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خوش ہوں گے، ایسے ہی ہم کو حکم دیا گیا اور اسی میں کامیابی ہے۔ یہ ان کے دماغ میں چل رہا ہے، اور میرے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا۔ کیا چل رہا ہے؟ من چاہی، میرے من میں جو آئے گا وہ کریں گے، اور یہ وہم و گمان میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ اسلام مذہب وہ مذہب ہے جو عبادت کے تعلق سے رہنمائی کرتا ہے، اسی طریقے سے معاملات کے تعلق سے اور معاشرتی زندگی کے تعلق سے بھی رہنمائی کرتا ہے۔ آج غفلت کے شکار ایسے ہو گئے کہ نکاح کے تعلق سے ذرہ برابر ہم یہ خیال نہیں کرتے کس طریقے سے اللہ نے حکم دیا، کس طریقے سے میرے نبی نے حکم دیا، بس جیسے چل رہا ہے، کچھ نہیں آتا پتہ۔ اور بات بنانے کے لیے کیا ہوگا؟
وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ارے میرے بھائیو، آپ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو، اللہ کے بندے، نبی کے غلام ہو، یہ دیکھو میرا اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میرے نبی راضی ہو رہے ہیں یا نہیں راضی ہو رہے ہیں۔ یہ جو نئی زندگی آنے والی ہے، یہ خوش و خرم کیسے ہوگی؟ شرط اس کے لیے ہے جس کا جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے پر نہیں کریں گے، نئی زندگی خوش و خرم نہیں ہوگی۔ اور صرف لیکچر دینے سے اور تقریر کرنے سے کام نہیں چلے گا، ہر شخص کو تیار ہونا ہوگا، جو آج ہمارے سماج کے حالات ہیں۔ فضول خرچی سے بچیے۔ جب نکاح سنت کے مطابق کریں گے تو تمام فضول خرچیاں، تمام خرافات بند ہو جائیں گے اپنے آپ۔ یہ بارات کا سسٹم یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ولیمہ ہے، نکاح بالکل سادگی۔ سب سے پہلی چیز نکاح میں جلدی کیا جائے، خواہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو۔ آج ہماری خواہشات ایسی ہو گئی کہ ہماری بہنیں عمر گزرنے کے بعد بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ سب کا دماغ الگ چل رہا ہے، کوئی گوری تلاش کر رہا ہے، کوئی پتلی، کوئی لمبی، کوئی ناٹی، کوئی کچھ۔ جی کیا سسٹم چل پڑا ہے بھائی؟ اسی لیے جب نکاح کی آیت پڑھی جاتی ہے، 3 آیت ہے، اس پر میں آج گفتگو نہیں کروں گا، مختصر میں بتا دوں۔ اللہ فرما رہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تم جو کام کرنے جا رہے ہو ڈرو اللہ سے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے خلاف ورزی ہو جائے، نبی کے خلاف ورزی ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ نکاح جلدی کرو۔ پھر فرمایا نکاح مسجد میں کرو۔ پھر فرمایا کہ جہیز کا لین دین نہ کرو، بارات کے سسٹم کو ختم کیا جائے۔ پھر فرمایا اپنی وسعت کے مطابق ولیمہ کیا جائے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے، دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کا حق مار دیا جائے۔ لہذا غریبوں کو بھی دعوت دینا ہے۔ مسلم شریف کی سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو نظر انداز کیا جائے۔ آج دیکھ لیجئے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آج ہم نام و نمود کے لیے خوب خرچ کر رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، بڑے مبارکباد کے مستحق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیت کو درست فرما دے اور آپ کے اس عمل کے ذریعے امت کو میسج دے۔ میرے نوجوان دوسرے جو ہیں وہ ارادہ کرے ہم بھی اپنے نکاح مسجد میں کریں گے۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، کیوں ہم نبی کے ماننے والے ہیں، کیوں میرے نبی نے فرمایا اور خوشگوار زندگی چاہتے ہو، نئی زندگی جو شروع ہونے والی ہے، شرط ہے اللہ اور رسول کے مطابق کرو گے، خوشگوار زندگی ہوگی۔ فرمایا نکاح زندگی کا اہم حصہ ہے۔ نکاح اللہ کی طرف سے بنایا ہوا پاکیزہ رشتہ ہے۔ اس پاکیزہ رشتے کو آپ غور کریں گے تو ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے طرز عمل نکاح کا جو ہوتا ہے اور ہمارے طرز عمل کو دیکھیں گے، 2-3 چیز کے فرق کے ساتھ سیم ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم وہ قوم تھے کہ میرے عمل کے ذریعے وہ متاثر ہوتا اور یہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ مسلمانوں کے ہاں دیکھو، ترنت لڑکی کو دیکھا، کوئی لام کاف نہیں، کوئی مانگ نہیں، کوئی جہیز نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی بارات نہیں، کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گئی۔ یہ ان کو کہنے پر مجبور ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ڈیمانڈ ہمارا، بارات ہمارا، کھانا ہمارا، سب کچھ سنت کے خلاف۔ لہذا ان نوجوان کی طرح تمام لوگ ارادہ کریں اپنے بچے کا نکاح مسجد میں کریں گے، سادگی کے ساتھ کریں گے، بغیر
فضولیات خرچ کے کریں گے اور وہ پیسے اللہ کے راستے میں دوسری بہن دوسری بچی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کے نکاح میں مدد کریں گے، انشاءاللہ یہ نئی زندگی خوش و خرم زندگی گزرے گی۔ اللہ رب العزت یہ جو وبا پھیل پڑا ہے فضول خرچی کا اور رسم و رواج کا اور نکاح سنت کے خلاف کرنے کا، اللہ اس سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب